يا حبيب الله وأسوتنا لن نذر الكفر يشرذمنا الأقصى طول قبلتنا يا رسول الله يا حبيب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. اللہ جل جلالہ کی مہربانی، فضل، کرم، احسان ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی. سورۃ الاحزاب قرآن پاک کی ایک سورت ہے، اس کو سیکھنے کی اور اس کو سننے کی. سورۃ الاحزاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو ہجرت کے چوتھے اور 5ویں سال کے درمیان میں یہ سورت نازل ہوئی. اس لحاظ سے یہ سورت مدنی سورت ہے، اور اس سورت میں بہت سارے احکام اور بہت سارے واقعات کی طرف اشارہ ہے، لیکن بنیادی طور پر 4 واقعات جو خاص اہمیت رکھتے ہیں ان کا تذکرہ اللہ جل جلالہ نے اس سورت میں کیا ہے. پہلا واقعہ جنگ احزاب کا ہے، اور جنگ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. اور غزوہ احزاب یا جنگ احزاب، غزوہ جنگ کو کہتے ہیں، تو جنگ احزاب کے نام پر اس سورت کا نام بھی رکھا گیا ہے سورۃ الاحزاب، اس لیے کہ آیت میں اللہ جل جلالہ اسی صورت میں اس قصے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اللہ پاک احزاب کا تذکرہ فرماتے ہیں. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. تو بہرحال غزوہ احد اور غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کو جو کلی ناکامی پیش آئی، ان کا سامنا کرنا پڑا، ناکامیوں کا. اب انہوں نے ایسا کیا کہ جو آس پاس کے جو قبائل تھے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا کر مدینہ منورے پر حملہ کرنے کی کوشش کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ مدینہ منورے کے گرد خندق کھودی جائے، تاکہ یہ جو حملہ آور ہے، حملہ کرنے والے لوگ ہیں، کفار قریش مکہ ہیں، اور ان کے علاوہ جو ان کے قبائل ہیں دوسرے جو ان کے ساتھ مل گئے ہیں اور ایک متحدہ محاذ بنا کر آ رہے ہیں، تو یہ اس خندق کو عبور نہیں کر سکیں گے، ان کو پار نہیں کر سکیں گے، مدینہ میں ان کو داخل ہونا مشکل ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ رائے بڑی پسند آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خندق کھدوائی. تو اس صورت میں اس خندق کا اور اس پورے غزوے کا نقشہ اللہ جل جلالہ نے بیان کیا ہے. مسلمانوں کو بہت مشکلات اور بہت اذیتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اس کا بھی تذکرہ ہے اس صورت میں. تو ایک تو یہ واقعہ ہے. دوسرا واقعہ اس صورت میں جو یعنی بالکل بنیادی طور پر خاص اہمیت رکھتا ہے اور جن کا تذکرہ اللہ جل جلالہ نے کیا ہے، وہ بنو قریظہ کے ساتھ جنگ کا قصہ ہے. بنو قریظہ یہ یہود تھے اور مدینہ منورے کے گرد و نواح میں رہتے تھے. ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا جس کا نام تھا بنو قریظہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی شروع میں تو ان سے ایک معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے میں بہت ساری باتیں تھیں، لیکن اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کے جو دشمن ہوں گے، یعنی جن سے مسلمان دشمنی کریں گے، یہ یہود ان کی مدد نہیں کریں گے، ان کا ساتھ نہیں دیں گے مسلمانوں کے دشمنوں کی. اور یہودیوں سے جو لوگ دشمنی کریں گے، بنو قریظہ کے جو دشمن ہوں گے، مسلمان ان کا سپورٹ نہیں کریں گے، ان کا ساتھ نہیں دیں گے.
یہ بات طے ہوئی تھی۔ تو یہود چونکہ ازلی دشمن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دین اسلام کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حسد رکھنے والے لوگ تھے اور ہر مسلمان سے حسد رکھتے ہیں، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو مسلمان، ایک مسلمان اور ایک یہودی کسی راستے جا رہے ہو تو یہودی کے دل میں مسلمان کے بارے میں یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ ارادہ نہ آ جائے کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ اتنی سخت دشمنی رکھتے ہیں یہ یہود، جس کو آج کے زمانے میں ہم اسرائیل کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور ایسے نازک موقع پر جو غزوہ احزاب کا موقع تھا، خندق کا موقع تھا، غزوہ خندق کا، کہ سارے کفار مل کر مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے، ایسے میں یہ جو اپنے آستین کے سام بن گئے تھے یہود اور جو مدینہ منوری کے رہائشی تھے، اندر رہنے والے تھے، انہوں نے اس معاہدے کو توڑا اور کفار کا ساتھ دیا، دوسرے کافروں کا۔ تو اللہ جل جلالہ نے حکم نازل فرمایا کہ ان کے خلاف ان کا محاصرہ کیا جائے، ان کے خلاف جنگ لڑی جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی غزوہ احزاب سے واپس ہوئے، بنو قریظہ کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان کا محاصرہ کیا، ان کے بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا اور بہت ساروں کو گرفتار کر دیا۔ تو اس صورت میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ تیسرا جو اس میں اہم واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ یہودیوں، معاف کیجئے، یعنی جو عرب تھے، عرب، ان میں ایک جاہلانہ رسم تھی، اور وہ رسم یہ تھی کہ جو آدمی کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لے، جس کو لے پالک کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ وہ ایسا معاملہ کرتے تھے جس طرح اپنے سگے بیٹے کے ساتھ کرتے تھے۔ جس طرح ان سگے بیٹے کو آدمی، سگا بیٹا باپ کا وارث بن سکتا ہے، اس طرح ان کو بھی وارث ٹھہراتے تھے۔ سگے بیٹے کی بیوی یا جو مطلقہ ہوتی ہے یا ان کی جو بیوہ ہوتی ہے، ان سے شادی کرنے کو جس طرح معیوب سمجھا جاتا تھا، اسی طرح لے پالک بیٹا، یہ جو منہ بولا بیٹا تھا، ان کی بیوہ سے اور ان کی مطلقہ عورت سے، جس عورت کو انہوں نے طلاق دی ہے، ان سے شادی کرنے کو بھی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں آئی تھی، کوئی اللہ کا حکم تو نہیں تھا، تو گویا یہ ایک جاہلانہ رسم تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلانہ رسم کو ختم کرنے کے لیے عملی طور پر ایسا کیا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی شادی کروائی تھی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی یہ انتخاب کیا تھا اور ان کا نکاح کرایا تھا۔ اب اللہ جل جلالہ کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ اس رسم کو توڑا جائے۔ تو رسم کو توڑنے کے لیے صرف زبانی نصیحت کافی نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے کوئی عملی اقدام، عملی طور پر اس کا نمونہ پیش کرنا چاہیے تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے، یعنی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب انہوں نے طلاق دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا نکاح کرایا، گویا عملی طور پر ثابت کر دیا کہ رسموں کو کس طرح توڑا جاتا ہے۔ ابھی بھی رسمیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ جب وہ ایک دفعہ چل پڑتی ہیں تو ان کا رکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کچھ جوانوں کو، کچھ یعنی ہمت والے لوگوں کو، ان کو عملی طور پر نمونے پیش کرنے چاہیے ہوتے ہیں کہ خود سے اقدام کر کے اپنے اوپر، یعنی اس کی عملی طور پر لوگوں کو دکھا دے، تاکہ پھر ان لوگوں کے لیے بھی رکنا آسان ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ تو اس واقعے میں اس کا بھی تفصیل سے تذکرہ ہے۔ اور چوتھا جو واقعہ اس صورت میں خاص طور سے بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، یعنی بیویاں تھیں رضی اللہ تعالی عنہن، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی تھی۔ ہمیشہ ہر مشکل میں، ہر تنگی میں، ہر حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی تھی، بالکل یعنی اپنے جان و مال کو، سب کچھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرنا اپنی سعادت سمجھتی تھی۔ اس طرح کہ ان کے اندر اللہ جل جلالہ نے قربانی کا جذبہ رکھا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف قسم کی فتوحات ہوئی اور مالی وسعت ہوئی تو انہوں نے کیا کیا کہ مطالبہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے جو نفقہ ہے، جو ہمارا خرچ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ان کو ملتا تھا، ان میں کچھ اضافہ ہو جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ نفقے کا یا خرچ کے اضافے کا مطالبہ کرنا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، عام حالتوں میں دیکھا جائے تو یہ بالکل جائز مطالبہ ہے۔
لیکن وہ جو عربی میں ایک مثل مشہور ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں، ان کی اچھائیاں ہوتی ہے، جو مقرب لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ چیز برائی سمجھی جاتی ہے، چونکہ وہ ان کا درجہ اونچا ہوتا ہے، مقرب ہوتے ہیں بڑے۔ تو یہاں بھی بالکل ایسے ہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھی ان کی شان بہت اعلیٰ اور برتر اور بہت بلند تھی، جس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ کو یہ ان کا مطالبہ پسند نہیں آیا، اور اللہ پاک نے حکم نازل فرمایا کہ اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو پھر تو جو تمہیں مل رہا ہے اسی پر گزارا کرو، آخرت کی اگر طلبگار ہو تو پھر جو جتنا تمہیں دے رہے ہیں اسی پر گزارا کرو، اور اگر ایسا ہے اس پر تمہیں اللہ پاک اجر دے گا، اور اگر ایسا ہے کہ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو پھر یہ ہے کہ اللہ کے نبی ان کو یعنی ان کا اعزاز و اکرام کر کے ان کو جدا کر دیں گے، ان کو طلاق دے دیں گے۔ تو گویا ازواج مطہرات کے متعلق اختیار کی، جس کو خیار کہا جاتا ہے، ان کی آیت اللہ پاک نے اتاری کہ اپنی بیویوں کو یہ خیار دے دو، یہ اختیار ان کو دے دو کہ وہ کیا پسند کرنا چاہتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پسند کیا اور آخرت کو پسند کیا، اللہ کے ہاں سے اجر اور وہ ان کے بدلے کو پسند کیا کہ جو اس پہ ملے گا، اس وجہ سے انہوں نے طلاق تو کسی نے بھی نہیں لیا۔ تو گویا اس واقعے کی طرف بھی اس صورت میں تذکرہ ہے۔ اور آخری جو بات اس صورت میں ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا تو اس پہ منافقین اور کافر لوگوں نے بہت سارے اعتراضات اٹھائے تھے، تو اللہ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کے متعلق اس صورت میں آیتیں اتاری ہیں، اللہ کے نبی کی شان کو بہت اونچا بتایا ہے۔ تو گویا اللہ پاک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر منافقین اور کافروں کے اعتراضات سے کوئی اثر نہیں پڑتا، ان کی عظمت اور ان کی رفعت پر وہ بہت اونچی شان والے اللہ پاک نے ان کو بنایا ہے، تو اس کا بھی انشاءاللہ اس میں تذکرہ ہے۔ باقی وہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ولیمے کا پروگرام تھا، اسی میں پھر اللہ جل جلالہ نے حجاب یعنی پردے سے متعلق احکام بھی اتارے ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ اس پہ بھی تفصیلی بات ہوگی۔ تو یہ اس صورت کے خلاصہ تھا جو مختصر سامنے تذکرہ کیا، باقی اس کی تفصیلات انشاءاللہ وہ صورت کی جو آیتیں پڑھتے رہیں گے ان آیتوں کے ساتھ ان کی ذیل میں انشاءاللہ ان کی تفصیل بھی ساتھ آتی رہے گی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں قرآن کے صحیح سمجھنے کی اور قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔